السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیشگی کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابتاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے پروگرام کی جو مہمان بنے ہیں، جو شخصیت وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ میری مراد حاجی ظفر اقبال صاحب ممبر کنٹرول بورڈ راولپنڈی اور انتہائی مترک شخصیت ہیں، اور خدمت خلق اور عوامی جو رابطہ ہے اس کو مسلسل مصروف عمل طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عائشہ صاحب بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے وقف کیا۔ عائشہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں، کیونکہ پولیٹکس پہ بات ہوگی، مختلف ایشوز پہ بات کریں گے آج آپ ہم سے، آپ کا قیمتی ٹائم بھی آپ نے دیا، اس پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب پڑھوں گا، یہ بتائیں کہ جس ذمہ داری کو لے کر آپ چل رہے ہیں، آپ اس وقت خدمت جو انسانیت کی کر رہے ہیں، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا۔ یہاں تک آپ نے ذمہ داریوں کا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس شخص کو بھی کسی کام کے لیے چنتا ہے تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ ذمہ داری کا احساس کریں اور اسی رفتار کے ساتھ لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع بھی ہو جاتے ہیں اور کافی سارا ان کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ پکی ہو۔ صحیح۔ عائشہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیونکہ ملک اقتدار پاکستان جو ہے، اس کے اندر مختلف ادارے، ڈپارٹمنٹس اپنے اصول کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن مسائل سے اس وقت گزر رہا ہے، آخرکار ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان کی، کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ اپنی اپنی ذات کے گرد گھوم رہی ہیں، اور IMF نے ان کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں پاکستان کے، یہ جو جتنے بھی یہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا ان کے لیڈران ہیں، ان کے اگر اثاثے جات چیک کیے جائیں تو میرے خیال میں اربوں میں خربوں میں، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو پاکستان مقروض، اور جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو جس طرح مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، جب تک خود ایگزامپل نہیں بنیں گے اپنی عوام کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ایسے مخلص اور سچے لیڈروں کی کہ جو یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان ہماری ماں ہے اور ہم نے مخلص نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ جو فالتو اخراجات اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو بھی ہماری حکومت بنتی ہے اس میں اگر 10 منسٹروں کی ضرورت ہے تو 100 منسٹر بنا دیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ اخراجات دیکھیں کتنے ہوتے ہیں۔ پھر ہر ایک شخص نے سیکیورٹی لی ہوئی ہے، آیا یہ ہماری سیکیورٹی کرنے کے لیے ہیں یا ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے ملک بنا ہے؟ صحیح، زبردست بات کی ظفر اقبال صاحب۔ آپ یہ بتائیں کہ بطور بزنس مین ایک آپ دنیا میں اچھا وقت گزار سکتے تھے، بیرون ممالک جس طرح سے لوگ اپنی زندگی کو عیش سے گزار رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، لیکن آخرکار آپ نے خدمت خلق کو ترجیح دی اور یہاں بیٹھ کے آپ تا دیر جو ہے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، بے شمار لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، تو اس ساری سچویشن میں کیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں جو کافی حد تک لوکل باڈیز حل کر سکتی ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ترجیح نیتوں پہ حل کریں۔ لیکن بعض مسئلے ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں جس میں کسی MNA یا MPAs کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا اس کی مدد ہو تو تب مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ سارے اختیارات لوکل باڈیز کو نہ دیے جائیں گے، اور لوکل باڈیز جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں، ان کا تو ہر وقت رابطہ ہوتا ہے۔ جو MNA MPAs ہوتے ہیں وہ ٹائملی ہوتے ہیں، آیا گیا چلا گیا۔ ایک سسٹم بننا چاہیے پاکستان کے اندر کہ ہم 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، لیکن آج بھی کسی جگہ پہ جائیں تو کسی جگہ پہ آپ کو گیس کا مسئلہ نظر آئے گا، کسی جگہ بجلی کا نظر آئے گا، گلی نالی سیوریج کا نظر آئے گا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو
ہم کیا کرتے ہیں لوگ جو سیاستدان ہیں وہ ایک کمٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جس طرح پانی کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسئلے آپ کو نظر آئیں گے، ہم منتخب ہوں گے تو جی کریں گے۔ صحیح، عوام ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا امیدوار سامنے لے آتی ہے، الیکٹ کر دیتی ہے۔ 4 سال یا 5 سال کے بعد عوام جب دیکھتی ہے کہ اس نے تو 4-5 سالوں میں ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، جس طرح کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس بھی بیٹھے تھے کہ سوئی گیس کا کسی کا ایشو ہے، کسی کا بجلی کا ایشو ہے، کسی کا ایشو ہے، کسی کا پانی کا ایشو ہے۔ تو یہ مسئلوں کو تو حل ہونا چاہیے نا، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ایک سسٹم وضع ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آج صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی صورتحال یہ یا گمبھیر صورتحال ہے، آئے روز دیگر مسائل ہو رہے ہیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یا جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے اس حیثیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے بااختیار ہیں؟ اختیار کوئی کسی کو دیتا نہیں، اختیارات کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عزت دیتی ہے تو آپ اس کو حاضر ناظر رکھ کے نہ سامنے آپ لوگوں کے کام کریں تو خود بخود کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو راگ الاپا جاتا ہے نہیں جی میرے کو تو اختیار ہی کوئی نہیں، صحیح، یہ اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر میں خیال میں سیٹ پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، زبردست۔ اچھا ایسا بھی یہ بتائیں کہ پاکستان میں نا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جس میں مسائل ہوں، تمام ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے مسائل اور اپنی اپنی مجبوریاں جو ہے وہ بیان کرتے ہوتے ہیں ہر وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آخرکار اس پاکستان کے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کون سی وہ پالیسیاں جو لائی جائیں تاکہ پاکستان کا نظام بہتر کیوں ہو سکے؟ دیکھیں جو موجودہ جو ہماری ملک کی پوزیشن جا رہی ہے، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو غیر ملکی ہمارے جو قرضے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ ہونا ہوگا کہ پاکستان تب ہی چل سکتا ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا تو وہی مقبوض ہر جگہ پہ ہمیں دنیا پوری میں جو جس علاقات سے ہمیں نوازتے ہیں وہ بھی غلط۔ ہمیں پہلے سوچنا ہو گیا کہ یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں یہ واپس کس طرح کرنے ہیں۔ ہر ایک شخص کا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم قرضے لے کے جب ایک ملک کا نمائندہ یا لیڈر قرضے لے کے تو پروٹوکول ان کا دیکھیں اور ان کے طرز رہائش دیکھیں تو اسے نہیں لگتا کہ وہ کسی ملک سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا، وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی عرب کا شہزادہ ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ اس کا تو شروع سے ہی لائف سٹائل ایسا تھا۔ ہمیں اس وقت پاکستان مسائل کا شکار ہے۔ جب تک یہ جو فالتو اخراجات ہے، جتنے بھی فالتو اخراجات ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے وزیروں کے ہیں، مشیروں کے ہیں، اور اسی طرح یہ جو گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو ان کے ملازم ہوتے ہیں، یہ پولیس کا نظام ہے۔ گھروں پہ دیکھ لیں، آپ گھروں پہ بھی آ جائیں، آفس آ جائیں، تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جب ہوگا تو ملک چلانے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، نہیں تو اسی طرح ہی بے ہم قسم کا نظام چلتا رہے گا، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی بات کرے گا، لیکن جب تک ہم اپنے اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے کہ آیا ہم جس ملک نے ہمیں عزت دی ہم نے اس کو کیا دیا۔ صحیح، ایسا زبردست بات آپ نے کی۔ ایسا آپ کی جانب پڑھوں گا، کیا بطور سیاسی کارکن تو آپ مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایم پی اے یا کوئی بڑی سیٹ کے لیے بھی کبھی سوچا یا کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا خیال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ میں واحد نمائندہ ہوں کہ یہاں پہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اکثر مجھے لوگ خود آ کے کہتے ہیں، وفود کی شکل میں آتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب الیکشن آئے گا میں مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا۔ ہر ایک شخص کا آگے بڑھنے کا شوق ضرور ہوتا ہے، لیکن جو موجودہ سچویشن چلی آ رہی ہے ملک کی انتہائی خطرناک ہے۔ میں خوش ہو جاتا ہوں جب کسی علاقے میں جو کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے توفیق دیتی ہے، میں کرنے کے بعد جب لوگ مجھے یہ اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا
MNA بھی ہے MPA بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی توفیق دی، میں تو اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ کوئی MNA MPA جو بھی سیٹ ملی انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا ایک دفعہ. صحیح. اچھا آج صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک سیاست میں اور خاص کر اپنے ایک انداز میں ایک دبنگ سٹائل آپ رکھتے ہیں، آخرکار سیاست میں آنے کی کیا وجہ بنی؟ کیا کسی سیاسی شخصیت سے متاثر تھے یا پھر سیاست اصول خدمت انسانیت کو سمجھ رہا ہے؟ دیکھیں میرا شروع سے ہی ویلفیئر کاموں میں بڑی دلچسپی تھی. سماجی تنظیمیں، مذہبی یہ میلاد کے کام، وہاں سے ہی میں نکل کے سامنے آیا. اور لوگوں کے جب مسائل میرے سامنے آتے تھے تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا. وہ شوق پروان چڑھتا رہا اور آج جس کی وجہ سے آج میں اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں. اور مجھے جتنی زیادہ پبلک کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھ پہ خوش ہے. یہ اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں یہ حل کرنے کے لیے جو ہمارے اوپر نمائندے ہیں، ہمارے MNA MPAs، ان کو بھی خیال آئے کہ جن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عزت دی ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کی پاسداری کریں اور اس علاقوں اور ملک کے لیے سوچیں. جی ایسا بچہ ایک بات ہوئی ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم جاتے ہیں مختلف سیاسی لوگوں کے پاس انٹرویو کے لیے، لیکن ان کی عوام سے پہلے ہم رائے جانتے ہیں. آپ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کی. آخرکار وہ کیا جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس کہ ابھی آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ سے خوش ہیں؟ دیکھیں میں ایک تو کمیٹڈ آدمی ہوں. میں میرا ٹائم جو ہے نا وقت ہوتا ہے. صبح تقریباً 10 بجے کے بعد میں گھر سے نکل جاتا ہوں اور رستے میں بھی لوگوں کو ملتا رہتا ہوں. اپنے کنٹونمنٹ آفس تقریباً 10:30 پہنچ جاتا ہوں اور تقریباً 12:30 1 بجے تک میں وہاں پہ موجود رہتا ہوں. وہاں پہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ کس علاقے سے ہیں. میں پوچھ کے میں کہتا ہوں کہ بیٹھے ہیں جی بتائیں مجھے کام. پھر شام کو میرا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ 6 بجے کا. 6 بجے سے لے کر رات تقریباً 9:30 10 بجے تک یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اختیار، تو میں نے پہلے بھی بات کی، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں گے نا تو اللہ کی ذات ہر میدان آپ کی مدد کرے گی، ہر کام کے لیے مدد کرے گی. کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تمام اپنے جتنے بھی بھائی میرے سیاست میں موجود ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ عوام کے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں. اس وقت ہماری عوام جو ہے وہ بڑی گرداب میں ہے. بہت سارے ان کے مسئلے ہیں، مہنگائی کا اتنا ان کے پر پریشر ہے کہ وہ بیچارے کسی سوچنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو ہمارا وقت بڑے مشکل سے گزر رہا ہے لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی پیدا کرے. بہت بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ظفر صاحب سے بڑے بمشکل طریقے سے ملے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پہلے سے آلریڈی مسائل جو ہے لے کے ان کے پاس آ رہے تھے. ابھی بھی جو ہے لوگ باہر بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ ان نے ہم جیسے لوگوں کو ٹائم وقف کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے عوامی مسائل کی جو سننے کا انداز ہے وہ بھی بڑا ایک شائنہ اور بڑا عوامی درد رکھنے والا ہے. اپنے میزبان صاحب